شقاق غداری کو کہتے ہیں کہ آپ غداری کر رہے ہیں دین کے ساتھ، قوم کے ساتھ، مملکت کے ساتھ، اور غداری کی سزا موت ہے۔ یہ بنو امیہ نے حربہ استعمال کیا۔ مذہبی لوگ جو اقتدار سے علیحدہ اپنی ایک دینی ریاست انہوں نے بنائی ہوئی ہے، تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں، پارٹیاں بنائی ہوئی ہیں، قیادت و اپنا ایک علیحدہ نظام، تمام مسالک میں پاکستان کے تمام مذاہب، تمام مسالک میں سیاسی ایک طبقہ پیدا ہوا ہے جو اس مسلک کو سیاست میں استعمال کرتا ہے، وہ بھی یہی کام کرتے ہیں۔ مثلا اب آپ پاکستان کے اندر دیکھیں، غداری کے بعد دوسرا بڑا جو بلیم، عنوان یا ایک جرم بنا کر جو لوگوں کے اوپر چسپان کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ کوئی عالم دین، کوئی خطیب کسی بھی مسلک کا، خصوصاً اہل سنت کا، اگر کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث، کوئی بریلوی یا کوئی دیگر کسی سلسلے سے تعلق رکھنے والا شخص، اگر وہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بیان کرے، تعریف کرے اہل بیت کی، اور اہل بیت کے حق میں آیات یا روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پڑھ کے لوگوں کو بتائے، فوراً دوسرے دن نہیں، اسی دن کیا چیز اس کے اوپر لگا دی جاتی ہے؟ لیبل، رافضی ہو گیا ہے، یہ شیعہ ہو گیا، یہ رافضی ہو گیا ہے۔ اب آپ توجہ کریں، پاکستان کے کتنے اہل سنت علماء جنہیں یہ کہہ دیا گیا کہ یہ تو شیعہ ہو گئے ہیں، یہ تو رافضی ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ کہ کبھی کسی شیعہ ادارے میں گئے ہیں، یا کسی شیعہ شخصیت کے ساتھ ملے ہیں، یا کسی شیعہ مجلس میں گئے ہیں، یا اپنی قوم میں، اپنے حلقے میں بیٹھ کر انہوں نے امیر المومنین کی تعریف کی ہے، امام حسین علیہ السلام کی ذکر پڑھا ہے، مصائب پڑھے ہیں، اہل بیت میں سے کسی کی تعریف کی ہے، انہیں فوراً رافضی و شیعہ کہہ دیا گیا، اور تاریخ بھر میں یہ کام ہوتا رہا ہے۔ امام شافعی اتنی بڑی شخصیت، اپنے مسلک و مذہب کے بڑے امام، اور انہیں دوسرے ائمہ نے، دوسرے مسالک نے جو شافعی نہیں تھے لیکن شافعی کی مقبولیت اور شافعی کی اس امامت کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے کہ اگر امام شافعی کی امامت مان لی جاتی ہے فقہ میں تو پھر ان کی امامت نہیں چلے گی، ان کو اہل سنت کے سامنے کہا یہ رافضی ہیں، یہ شیعہ ہو گئے ہیں۔ کیوں ہیں؟ کہ انہوں نے امیر المومنین کی تعریف کی ہے، اہل بیت علیہ السلام کی تعریف کی ہے، فضائل پڑھے، اس وجہ سے انہیں رافضی کہہ دیا گیا ہے۔ اگر کوئی اہل سنت فرض کرو وحدت کے کسی پروگرام میں، کانفرنس میں، کسی نشست میں آ جاتا ہے، دوسرے دن اس کے اوپر ایک طوفان یلغار اٹھا دی جاتی ہے کہ یہ شیعہ ہو گیا، یہ رافضی ہو گیا، تاکہ اہل سنت کی نگاہوں میں اس کو گرا دیں۔ اہل سنت کی نگاہوں میں رافضی کہنا یعنی دین سے خارج ہو گیا، اسلام سے خارج ہو گیا، غدار ہو گیا، اس نے اپنے مسلک کے ساتھ غداری کر دی ہے۔ اور یہی شیعہ کے اندر بھی یہ حربہ استعمال ہوا ہے اور ہوتا رہا ہے۔ آپ تاریخ تشیع میں دیکھیں، اتنی بڑی بزرگ جید